بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں الحاد کے اسباب پر غور و فکر کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ الحاد کو ہم کئی صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا علمی الحاد جس کا سبب علم ہو، نفسانی الحاد جس کا سبب انسان کی نفسانی خواہشات ہوں، نفسیاتی الحاد، آزمائش جس کو معاشرتی الحاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو علمی الحاد ہے یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت نادر ہے کہ کسی شخص کو علمی طور پر خدا کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات لاحق ہو جائیں، اور یہ لوگ دنیا میں گنے چنے ہیں۔ ان کی مثال جیسے یہ بڑے بڑے فلسفی ہوتے ہیں یا نظریاتی سائنسدانوں کی کوئی جماعت ہے۔ اچھا، خدا کے بارے میں علمی طور پر وسوسہ پیدا ہونا یہ عام بات ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کو بھی وسوسہ پیدا ہو جاتا تھا، اور اس وسوسے کے پیدا ہونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین ایمان قرار دیا۔ لیکن دل میں شک کا گھر کر جانا یہ ایمان کے منافی ہے، اور یہ عین الحاد ہے۔ لیکن یہ علمی الحاد بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ علمی الحاد کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے فلسفہ، چاہے یہ فلسفہ برائے فلسفہ ہو یا فلاسفی آف سائنس ہو۔ قدیم دور اور قرون وسطیٰ میں الحاد کا سب سے بڑا سبب فلسفہ اور منطق تھا، لہٰذا اس دور میں فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ جو چیز عصر حاضر میں الحاد کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے وہ نظریاتی سائنس ہے۔ لہٰذا اس دور میں اگر فلسفہ اور منطق کا رد کیا جاتا تھا الحاد کے خاتمے کے لیے، تو اس دور میں یہ نظریاتی سائنس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے نفسانی الحاد۔ الحاد ہمارے معاشرے میں چونکہ بڑے پیمانے پر موجود تو نہیں ہے لیکن بڑھ رہا ہے بہرحال۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شخص کو خدا کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات علمی طور پر تو لاحق نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنی خواہش نفس کے سبب خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس قسم کا ملحد عموماً اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے دیسی ملحدین ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے۔ خواہش پرست انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں موجود ہر رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا، مذہب اور آخرت کے تصورات اس کی خواہشات کی تکمیل میں اس طرح رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے یا کچوکے لگا کر تنگ کرتا ہے، تو وہ ضمیر کی اس ملامت سے بچنے کے لیے اپنے زبانی لان تان سے اپنے شعور کو اس بات پر قائل کرنے کی ناکام کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کوئی خدا، کوئی سچا مذہب اور آخرت وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں تو یہ جو نفسانی ملحد ہوتے ہیں عام طور پر یہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں گھر میں بچپن میں کم توجہ ملی ہو، یا وہ معاشرے میں اس سے زیادہ توجہ کے خواہاں ہوتے ہیں جتنی انہیں مل رہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ معاشرے میں توجہ حاصل کرنے کی شعوری اور لاشعوری کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خدا اور مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر کے وہ جلد ہی لوگوں میں توجہ حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو علمی جواب دینا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو توجہ دی جائے، انہیں ان کے اہم ہونے کا احساس دلایا جائے، انہیں وقت دیا جائے، تو امید ہے کہ ان کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو نفسیاتی الحاد ہے اس کا سبب انسان کے نفسیاتی مسائل ہیں۔ جیسے ایک سروے کے مطابق الحاد کی طرف مائل ہونے کا ایک بڑا سبب جو لوگوں میں معلوم ہوا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے غلط رویے بھی ہیں، کہ جن کے رد عمل میں بعض لوگ ملحد بن جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کسی مقدس جگہ پر کسی آدمی نے کوئی غلط کام کر دیا، تو اس نے کہا یہ اس کو خدا کا عذاب کیوں نہیں آیا، اس کے اوپر خدا کی مار کیوں نہیں پڑی اس کے اوپر، اگر خدا ہوتا تو اس کو پکڑتا، اس کو یہیں عذاب دیتا۔ تو یہ جو اس قسم کی اپنی ایک بنی ہوئی ذہن میں سوچ یا غلط فہمی ہوتی ہے، پھر وہ اس کے نتیجے میں اس قسم کے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحاد کا بعض اوقات سبب وہ انسان کی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر کوئی آزمائش آئی اور وہ 2-4 سال تک جاری رہی، اس دوران وہ اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش کے ختم ہونے کی دعا کرتا رہا، لیکن پھر بھی وہ آزمائش ختم نہ ہوئی، تو اس نے پھر خدا کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر کوئی خدا ہوتا تو میری دعائیں سنتا، جو میری دعائیں نہیں سن رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو
جب اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے اور اس کا چلانے والا بھی ہے، تو پھر ہمیں اس دنیا کے اندر اس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات بھی ہے اور ہماری فلاح بھی ہے، وگرنہ تباہی اور بربادی پھر ہمارا مقدر بن جائے گی۔